آج دو مسئلے امت مسلمہ کے عظیم ترین مسائل ہیں. ایک مسئلہ کشمیر اور دوسرا مسئلہ فلسطین. اور ان دونوں پہ ایک اصول سے بات سمجھ لیں. کیا کہ کشمیر پر بھی اور فلسطین پر بھی ہمارا کلیم ہے. کیا ہے؟ ہمارا کلیم ہے، ہمارا دعویٰ ہے، کشمیر پر بھی اور فلسطین پر بھی. وہ میرے ہاتھ میں ہے یا میرے ہاتھ میں نہیں ہے یہ الگ بات ہے، مگر میرا ان دونوں کے میرے ہونے پہ دعویٰ ہے. اور وہ تب تک میرے ہیں جب تک میرا دعویٰ قائم ہے. میں تب تک ان کا حقدار ہوں جب تک میں اپنے دعوے پہ قائم ہوں. میرے ہاتھ سے وہ نکل جائیں گے جب میں نے اپنے دعوے کو ترک کر دیا. کشمیر تو ہمارے ہاتھ میں بھی ہے. تھوڑی جرأت کی، تھوڑی ہمت کی ضرورت ہے. بات ساری صرف قانون ہی سے اگر چلتی تو ریاستیں طاقت کو وجود میں نہ لاتی. معسکر کیا ہوتے ہیں؟ افواج کیا ہوتی ہیں؟ ہتھیار کیا ہیں؟ طاقت. یہ جیٹ طیارے، آپ کے جو فائٹر طیارے ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ طاقت ہیں. آپ کی جو نیول فورس ہے وہ کیا ہے؟ وہ طاقت ہے. آپ کی جو بری افواج ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ طاقت ہیں. اگر دنیا محض قانون پہ چلتی تو ریاستیں طاقت نہ بناتی، اپنے فیصلے قانون کی بنیاد پہ کر لیا کرتی. اقوام متحدہ میں درجنوں قراردادیں منظور ہوئیں آزادی کشمیر کے اوپر، کشمیر میں ریفرنڈم کرانے کے اوپر، کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کے اوپر، ہندوستانی موقف کے خلاف. لیکن اگر قانون فی نفس ہی کوئی شے ہوتا تو کشمیریوں کو ان کا حق مل جاتا. یہ پیسو سوچ جو ہے، معذرت خواہانہ سوچ جو ہے، اپالوجیٹک سوچ جو ہے، وہ قوموں کو لے ڈوبتی ہے. میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ مجھے طاقت دیتا ہے، یہ مجھے دنیا کے مقابلے میں سر اٹھا کے چلنے کی ہمت، جرأت اور نظریہ دیتا ہے. کفار جمع ہو کے آئے حضرت ابو طالب کے کاشانے پہ کہ ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہو ہماری بات مان لے، جو چاہتا ہے ہم دینے کو تیار ہیں. رشتہ چاہتا ہے کسی قبیلے کی کسی خاتون پہ ہاتھ رکھے، دولت چاہتا ہے جتنی چاہتا ہے دیتے ہیں، سرداری چاہتا ہے سرداری دیتے ہیں. اسے کہو کہ اپنی اس دعوت سے باز آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان جا کر ان کفار سے کہیے، جا کر ان عمارضین مکہ سے کہیے کہ میں ان سے کچھ نہیں لیتا، میں انہیں ایک کلمہ کہتا ہوں، یہ وہ ایک کلمہ پڑھ لیں، میں انہیں عجم کی حکمرانی اور عرب کی حکمرانی کی بشارت دیتا ہوں. یہ کون سا وقت ہے جب چند غلام، چند عورتیں، چند بچے، چند ضعیف لوگ، ایک دو کوئی طاقت والے ہلکا بگوش اسلام ہیں، وگرنہ کمزوروں پہ مشتمل ہے ابھی دین. دین کو ابھی وہ نصرت اور وہ ایک شوکت حاصل نہیں. ابھی دعوت اپنے ابتدائی مراحل میں ہے. لیکن دعوت ابتدائی مراحل میں ہے، کوئی سرداری پاس نہیں، دولت پاس نہیں، لشکر پاس نہیں، تلوار پاس نہیں. ابھی تک تو جہاد کے احکام بھی نازل نہیں ہوئے. مگر میرے آقا کیا کہتے ہیں کہ یہ کلمہ انہیں عرب و عجم کی حکمرانی عطا کر دے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کلمہ قوت پہ بلیو کرتا ہے، یہ کلمہ قوت پہ یقین رکھنے کا سبق دیتا ہے. بے مار کا دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں. دنیا میں قومیں بغیر مارکوں کے نہیں ابھرتی. وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیام. طاقت ایک چیز ہے، طاقت ایک حقیقت ہے. میرے ساتھیوں اور بھائیوں، آپ طاقت تب حاصل کرتے ہیں جب کسی جگہ پہ آپ کا کلیم ہوتا ہے. آپ کلیم بھول جائیں آپ طاقت بھول جاتے ہیں، آپ دعویٰ چھوڑ دیں آپ طاقت چھوڑ دیتے ہیں. یہ آج ہمیں ہماری بعض لبرل خواتین و حضرات
میں ان حضرات کو بھی ہماری کہتا ہوں، ہمارے نہیں کہتا. وہ ہمیں درس دیتے ہیں فلسطین کا مسئلہ تو حل ہو چکا، فلسطین سے اب آپ کو کیا ملے گا. یہ تو پھر وہ ہمیں آ کے بتاتے ہیں کہ رسول اللہ نے جب قبلہ تبدیل کیا تو یہ تو فیصلہ اس وقت ہو گیا کہ بیت المقدس اور مسجد اقصی یہودیوں کے لیے اور کعبہ مسلمانوں کے لیے، لہذا چھوڑو. تم کیا بات کرتے ہو قبلہ اول لینے کی، بیت المقدس لینے کی، فلسطین کو لینے کی. اور پھر وہ ہمیں اگلا سبق یہ دیتے ہیں کہ عرب تو خود صلح کر چکے ہیں، عرب تو خود ان کو تسلیم کر چکے ہیں. میرے بھائیو یاد رکھو، فلسطین سے ہماری کمٹمنٹ عربوں کی وجہ سے نہیں ہے. عرب کرتے ہیں سمجھوتا قبلہ اول پہ تو کریں، عرب کرتے ہیں سمجھوتا اقصی شریف پہ تو کریں، عرب بیچتے ہیں مسلمانوں کی اس میراث کو تو بیچیں. خدا کی قسم میری وفاداری فلسطین سے عرب حکمرانوں، عرب عوام کی وجہ سے نہیں ہے، میری وفاداری فلسطین سے مسجد اقصی اور قبلہ اول کی وجہ سے ہے. کوئی بیچتا ہے ضمیر تو بیچے، کوئی کرتا ہے سودا تو کرے، کوئی کرتا ہے ضمیر پہ بولی تو لگوائے اپنے ضمیر کی بولی. ہماری وفاداری بشرط استواری کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ ہے. میری وفاداری مسجد اقصی سے اس آیت پہ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. جب تک یہ آیت قرآن میں ہے مسجد اقصی میری ہے، مسجد اقصی میرے بچوں کی ہے، مسجد اقصی میری نسلوں کی ہے. ہم یہ دعویٰ نہیں چھوڑ سکتے. میرے بھائیوں 71 عیسوی میں رومن امپائر نے پورا اپنا قبضہ کر لیا بیت المقدس پہ، فلسطین پہ. یہودی مکمل بے دخل ہو گئے. تاریخ سنیے کب؟ 71 عیسوی. آج کیا عیسوی ہے؟ 2019. آج سے کتنے سال پہلے؟ کم از کم 1900 سال پہلے قبضہ لے لیا. یہودی بے دخل ہو گئے، نکل گئے. 600 کچھ ہجری میں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین مراد رسول سیدنا عمر بن الخطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کو اونٹ پہ سوار کر کے اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہوئے اور اس کا قبضہ لیا. اب عیسائی بے دخل ہو گئے، مسلمان اپنے گھر میں جا پہنچے جو انہیں اللہ نے عطا کیا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اس کے بعد 1070 میں یا غالباً اس کے لگ بھگ کروسیڈز ہوئیں. کروسیڈرز نے بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا. 1100 کچھ میں عیسوی میں تقریباً میرا خیال ہے کہ ملا جلا کے کل 90 سال کے لگ بھگ بنتے ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ، اللہ اس کی روح کو ہزاروں درجات بلندیاں عطا فرمائے، اس امت کا، اس قوم کا محسن، رسول اللہ کا عاشق، رسول اللہ کی امت کا محافظ، وراثت خلفائے راشدین کا محافظ. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کا قبضہ واپس لیا اور وہاں پہ پھر مسلمان رہے. 1800 کچھ میں تحریک شروع ہوئی صہیونیت کی. 1900 کچھ میں ریاست بنانے کی نیت سے جوش کمیونٹی فلسطین میں داخل ہوئی.
اور 1948 میں ریاست اسرائیل کا باضابطہ اعلان ہوا۔ مجھے بتاؤ 71 عیسوی سے 1948 تک کتنے مہینے گن سکتے ہیں؟ مہینے، ہفتے، دن کتنے ہیں؟ گن سکتا ہے کوئی؟ میرے بھائی 19 صدیاں گزری۔ میرا مذہبی سیاسی اختلاف اپنی جگہ، میں سمجھانا اس تاریخ سے یہ چاہتا ہوں کہ 19 صدیاں گزری مگر انہوں نے بیت المقدس سے اپنا کلیم ختم نہیں کیا۔ 19 صدیاں انتظار کر کے بھی بیت المقدس واپس لیا، اور تمہارے ہاتھ سے فلسطین کو نکلے ابھی 74 برس نہیں ہوئے، تم کہتے ہو، ہمیں درس دیتے ہو فلسطین کو بھول جائیں، ہمیں سمجھاتے ہو مسجد اقصی کو بھول جائیں۔ اس لمحے کی قسم جس لمحے ام ہانی کے دروازے پہ جبریل امین نے دستک دی، مسجد اقصی میری ہے، اس لمحے کی قسم جب جبریل امین نے آ کے مصطفیٰ کریم کو خواب سے بیدار کیا، مسجد اقصی میری ہے۔ اس لمحے کی قسم جب جبریل امین نے میرے مصطفیٰ کو نوید سنائی کہ رسول اللہ، آپ کو آپ کا اللہ بناتا ہے، میں آپ کو سفر معراج پہ لینے آیا ہوں، مجھے اس لمحے کی قسم مسجد اقصی میری ہے۔ جس لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جبریل امین کی رفاقت میں مسجد حرام سے عروج فرماتے ہیں مسجد اقصی کی طرف، مجھے اس لمحے کی قسم مسجد اقصی میری ہے۔ وہ لمحہ جس وقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول فرماتے ہیں مسجد اقصی میں، ارض فلسطین میں، مجھے اس لمحے کی قسم، مصطفیٰ کے مسجد اقصی میں نزول کرنے کی قسم، مسجد اقصی میری ہے۔ وہ لمحہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، مجھے اس مصلی امامت کی قسم، مسجد اقصی میری ہے۔ وہ لمحہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت انبیاء کی امامت کی، مجھے ان مقتدیوں کی قسم، مسجد اقصی میری ہے، مجھے اس امام کی قسم، مسجد اقصی میری ہے، مجھے مقتدیوں کی اقتداء کی قسم، مسجد اقصی میری ہے، مجھے امام کی امامت کی قسم، مسجد اقصی میری ہے، مجھے اس جماعت کی ہر تسبیح کی قسم، اس جماعت کے ہر ذکر کی قسم، ہر تلاوت کی قسم، ہر قیام، ہر رکوع، ہر سجدے کی قسم، مسجد اقصی میری ہے، مجھے اس سلام کی قسم جو انبیاء نے میرے آقا کو پیش کیا، مجھے اس سلام کی قسم، مسجد اقصی میری ہے۔ میرے دوستو، مجھے اس عروج کی قسم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پہ سوار ہوئے اور براق جانب عرش الہی پرواز کرتا ہے، جبریل امین ہم رکاب ہیں، مجھے اس ہم رکابی کی قسم، اس سواری کی قسم، اس سوار کی قسم، مسجد اقصی میری ہے۔ اس پہلے سجدے کی قسم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی کو قبلہ بنا کے کیا کہ مسجد اقصی میری ہے، مجھے اس آخری سجدے کی قسم جو رسول اللہ نے مسجد اقصی کی طرف کیا، مسجد اقصی میری ہے، مجھے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کیے گئے ازل سے ابد تک ہر سجدے کی قسم، مسجد اقصی میری ہے، اور وہ تب تک میری ہے جب تک میرا یہ کلیم ہے۔ اپنی نسلوں کو بتا کے جانا کہ مسجد اقصی ہماری ہے، وہ تب تک تمہاری ہے جب تک تمہارا کلیم ہے۔ اللہ بھیجے گا کسی ابو عبیدہ بن الجراح کو، ہم دعا کریں گے اللہ بھیج کسی عمر ابن الخطاب کو،
ہم دعا کریں گے اللہ بھیج دے کسی سلطان صلاح الدین ایوبی کو. کشمیر بھی تب تک آپ کا ہے جب تک کشمیر پہ آپ کا کلیم ہے. قومیں اپنے کلیم سے پیچھے نہیں ہٹتی. وقت نہیں ہے. ایک اور موضوع پہ آپ کو میں روشناس کرا تھا جسے اقبال نے کہا ہے ہسپانی تو خون مسلمان کا امی ہے، مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں، روشن تھی ستاروں کی طرح ان کی سنانیں، خیمے تھے کبھی جن کے تیرے کوہ کمر میں، پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں، خاموش اذانیں ہیں تیری باغ سحر میں. رندان فرانسیس کا میں خانہ سلامت، پر ہے میں گل رنگ سے ہر شیشہ حلب کا، ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا.